اور اب رخ کریں گے واشنگٹن کا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اہم تعیناتیاں، سینیٹر مارکو روبیو وزیر خارجہ نامزد کر دیے گئے ہیں۔ سابق ڈیموکریٹ رکن کانگریس تلسی گابارڈ کو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مقرر کر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہازیب، نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں، انتظامیہ فائنل ہوتی جا رہی ہے ٹرمپ کی۔ جی خالد، بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کی نامزدگیاں جاری ہیں۔ مارکو روبیو کو وزیر خارجہ تعینات کر دیا گیا ہے، سی آئی کے ڈائریکٹر بھی آ گئے۔ نیشنل انٹیلیجنس کی جو ہیڈ آئی ہیں وہ پہلے ڈیموکریٹ تھیں، لیکن انہوں نے جو ہے ڈیموکریٹ کی پالیسیز سے نالا ہو کے ریپبلکن کو جوائن کر لیا تھا اور ان کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت اہم تعیناتیں ہوئی ہیں۔ ایلون مسک جنہوں نے بڑے بڑے فنڈز دیے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کے ساتھ فیملی پکچرز کے اندر بھی ہم نے ان کو دیکھا، ان کو انچارج بنایا ہے بیوروکریسی جو ہے امریکہ کی، اس کو فکس کرنے کے لیے۔ بہت ہی اہم پوزیشن ہے یہ، اور کئی نام تو ایسے ہیں اس کابینہ کے اندر جو کہ بہت کنٹروورشل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ بہت ہی کہا جائے کہ اپنے اپنے جو ان کے موضوعات ہیں اس پر بڑا سخت موقف رکھتے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ اور جتنے نام سامنے آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، ان کے وفادار ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں۔ اور جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے دیکھا تھا، ان کے پچھلے اقتدار بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو اہم عہدوں سے نوازا تھا، اور اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے کام کیا، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ان پر جب مقدمات بنے، ان پر کرمنل انویسٹیگیشنز ہوئی، اس میں جنہوں نے ٹرمپ کا ساتھ دیا، ان سب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اہم عہدوں سے نوازا ہے۔ تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو بھی ہلکی پھلکی سیاسی شعور رکھتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ انتہائی جارحانہ ہوگی، اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ امریکی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، محکمہ انصاف ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، امریکی فوج ہے، سی آئی اے ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، اور امیگریشن کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، ان سب میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اصلاحات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کو آئس کا سربراہ مقرر کیا ہے، جو کہ انلیگل امیگرینٹس کو اس ملک سے ڈپورٹ کرتی ہے، ان کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اب جو ہیں جتنے بھی امریکہ کے جو کاروبار ہیں جہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کام کرتے ہیں وہاں پر چھاپے مارے جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک رجحان ہے جو کہ آج سے 20-30 سال پہلے دیکھا گیا تھا کہ جب آئس کے جو ریڈز ہوتے تھے مختلف کاروبار کے اوپر، وہاں سے وہ لوگوں کی آئی ڈیز چیک کرتے تھے، اور جس کے پاس آئی ڈیز اور گرین کارڈ یا ورک پرمٹ نہیں ہوتا تھا اس کو وہ اٹھا کے فوراً ڈپورٹ کر دیتے تھے، اور یہی اب دوبارہ سے امریکہ میں کام شروع ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے اوپر جو ہے جو امریکہ کے کاروباری افراد ہیں وہ سخت جو ہے خوف کا شکار ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں 2 کروڑ کے قریب ہیں یہ انلیگل امیگرینٹس اس ملک کے اندر، اگر ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا تو امریکہ کا جو کاروباری جو ایک معاملہ ہے سسٹم ہے بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، اور یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جس دن وہ وائٹ ہاؤس میں قدم رکھیں گے پہلے دن وہ اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈرز دیں گے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اپنے مینیفیسٹو کے اندر، اپنے منشور کے اندر جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اس کو پورے کریں گے۔ تو اس وقت کئی جگہوں کے اوپر خوف کی صورتحال ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایسے تمام ریاستیں جہاں پر جو گورنرز ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں، ان کو کہا ہے کہ وہ بالکل راستے میں نہ آئیں، ان کی مشکلات پیدا نہ کریں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف وائٹ ہاؤس نہیں جیتا، ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ بھی جیت لیا ہے ریپبلکن پارٹی نے، اور ریپبلکن پارٹی نے ہاؤس بھی جیت لیا ہے۔ تو کوئی جو کہا جائے کہ کوئی ان کے ایگزیکٹو آرڈرز کے اندر یا ان کے حکم ناموں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈال سکتا تھا تو وہ کانگریس تھی، یا تو ہاؤس تھا یا سینٹ تھا، لیکن دونوں طرف سے جو ہے ڈیموکریٹس مکمل چت ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ اسٹیٹس جیت لی ہیں، تو اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان پہ چیک رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو بالکل فری لائسنس ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل پوزیشن ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، نہ صرف وائٹ ہاؤس بلکہ امریکی ہاؤس اور امریکی سینٹ بھی ان کے پاس ہے، تو بڑی زبردست قسم کی ان کی فتح ہے، اور پورا ملک ایک قسم کا ریڈ ہو چکا ہے، اور جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بہت ہی جارحانہ اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے خالد، دیکھیے کہ جب صدر پہلی مرتبہ اس ملک کا بنتا ہے تو وہ کافی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے، کئی معاملوں پر سمجھوتے کرتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے یہ ان کی آخری مدت ہے، اس کے بعد تو دوبارہ صدر نہیں بن سکتے اس ملک کے۔ ٹھیک ہے، جہازیب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی، نئے نام سامنے آ رہے ہیں، سو بات کریں گے، تجزیہ لیں گے۔ ڈاکٹر مبشر چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ٹرمپ جو ہیں ہارڈ کو ریپبلکنز کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اپنی انتظامیہ میں، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ آپ؟
جی السلام علیکم. یہ ہے کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ بیسیکلی اس وقت تو ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے پاس کہ ہو ہیز بین دی لوئل موسٹ ٹو ہم اینڈ ہز پرسنالٹی. تو اینڈ ہز مینٹرا کہ بھی جو بھی ہوا امریکہ میں دی لاسٹ الیکشن ور اسٹولن اینڈ آل کائنڈ آف تھنگس. تو دیکھیں اس میں جو بھی ہے نا موسٹ آف دیکھیں سم ہیف آف دی جو نامینیز جو ہے نا دے پرابیبلی ول ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم پاسنگ تھرو دی سینٹ. جو نان سینٹ کنفرمیشن ہے نا وہ تو پاس ہو جائیں گی. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی جو انہوں نے لیا ہے دیٹ ڈزنٹ نیڈ سینٹ کنفرمیشن. باقی جو سینٹ کنفرمیشن ہے اس میں آئی تھنک دی سینٹ ول پرویل کیونکہ سینٹ از ناٹ ان ریپبلکن بٹ دیر آر مینی senators who's not going to go along with the theme of, just appointing, Matt Gaetz and many other like people who are very inexperienced, 40 years of age. He's still under ethics committee at the House under investigation. تو اس کو کس طرح لگا سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل آف یونائٹڈ اسٹیٹ جس کے نیچے سارا جسٹس ڈپارٹمنٹ آتا ہے جو کہ از ناٹ انڈر دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اینی وے تو یہ ابھی تو ہی لگ رہا ہے کہ سارا کچھ ہوگا ان کے ہاتھ میں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا پرویل. دی سینیٹی ول پرویل اور half of these nomination will be shot down. اچھا ڈاکٹر صاحب جنہیں انہوں نے جو اٹارنی جنرل بنائے تو عدالت کے باہر جا کے بائیڈن انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں؟ جی یہ جو بنائیں گے ابھی انہوں نے اٹارنی جنرل جو بنایا ہے اس کو تو بالکل ہی ناٹ ایکسپیرینس. اس کا تو کوئی بھی اس کے ابھی اس کی اپنی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے ہاؤس میں. اس کو تو بائیڈن کو تو چھوڑ دیں. اس کی اپنی جو سینٹ کنفرمیشن ہوگی نا جو جس میں ریپبلکن آلدو دیر میجورٹی بٹ آل یو نیڈ از 4-5 sane people کہ نہیں یار this is too young of a man who is going through investigation himself. He is under sexual predatory investigation. House اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اس کو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. دیکھیں ڈپارٹمنٹ جسٹس جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے انڈر نہیں آتا. پریزیڈنٹ کین ناٹ ٹیل اینی باڈی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو اس کو انویسٹیگیٹ کرو. دیٹس اولڈ ٹائم مکارتھیزم جو امریکہ میں کبھی تھا ابھی نہیں ہے. I mean there are a lot of sane people. I think a lot of people are thinking کہ یہ نامینیشن جو ہے نا یہ کنفرم نہیں ہوں گی سینٹ سے. ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یار نیوز سے بات کرنے کے لیے. اس پر بات کریں گے ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد صاحب نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں. اٹارنی جنرل کا نام بھی اب سامنے آ گیا. یہ وہی اٹارنی جنرل ہیں جو عدلیہ کے باہر بائیڈن انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں. دیکھیں اس وقت سارے نئے لوگ آئیں گے اور 12 سال کا جو میس ہے 12 سال اس کنٹری کو براک حسین اوباما نے 12 سال تباہی کی طرف لے کر گئے ہیں. 4 سال میں صفائی کریں گے یہ ساری. اور یہ جو مرضی اب ڈیموکریٹ کہہ لیں کہ سینٹ اس کو روکے گا. کس طرح روک لے گا جب میجورٹی وار ریپبلکنز کی ہے. دیکھیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو لوگ لے کے آ رہے ہیں ایک عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کو انہوں نے ایلان مسک اور ویوک راما سوامی کو اس کا ہیڈ بنایا اس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹل ایفیشنسی. چیک کرنی 3 ملین جو اس وقت ملازم بیٹھے ہیں جن کو ہائر کر کے جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور ملک کو چوس رہے ہیں اور تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ان 3 ملین میں سے 2 ملین ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نکالنے ہیں. تو وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ ایسے لوگ ہی نکالیں گے جو کہ خود زخمی ہیں. ان سب لوگوں کے ساتھ ڈیموکریٹ پیریڈ میں جو یہ 12 سال براک حسین اوباما کرتے رہے ہیں یہ اس کو دوبارہ ٹریک پر لے کر آئیں گے. اور ان کے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس صرف 4 سال موجود ہیں اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں 2 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. خدا نے ان کو بچایا ہے اس قوم اس امریکہ کو سیو کرنے کے لیے. تو اب وہ سیو بھی کریں گے صفائی بھی کریں گے چاہے جو مرضی کر لیں. سینٹ بھی ریپبلکن اور اس وقت کانگریس میں صرف 2 سیٹیں کم رہ چکی ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی کنزرویٹو ہے. اب ان کا رستہ روکنا امریکہ کو بچانا یہ جو 295 بلین انہوں نے یوکرین کے چکر میں کھایا ہے اب ان کے رستے رک جائیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل ینگ ہے وہ تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس بھی ینگ ہے کیونکہ یہی ینگ لوگ جو ہیں جو کمیٹڈ ہیں
जो सारे अमेरिका में बिलीव करते हैं और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, वो ही डिलीवर कर पाएंगे। अब अमेरिका का रास्ता जो है ये सोशलिस्ट एजेंडा या बातों से नहीं रुक सकता। बहुत शुक्रिया। साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम तैनातियों का सिलसिला जारी है। ट्रंप इंतजामिया के लिए अहम तैनातियाँ। हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेट रहनुमा अनिला अली। अनिला साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनिला अली, ये जो हम नाम देख रहे हैं अब सामने आ रहे हैं, ट्रंप इंतजामिया के मजीद अटॉर्नी जनरल का नाम भी अब सामने आ गया है। ये तो वही अटॉर्नी जनरल है जो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते रहे अदालतों के बाहर। जी हाँ, ये वही है। बहुत सारे देखिए लोग जो हैं उन्होंने जिनको पिक किया है वो उनके ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैं, जिन्होंने उनकी लॉयल्टी दिखाई है। ट्रंप इंतजामिया के बारे में ये मशहूर है कि ट्रंप साहब जो उनकी लॉयल्टी उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। जो उनके साथ लॉयल रहा था, तुलसी गैबर्ड, आपने देखा निकी हेली को उन्होंने आउट कर दिया बिकॉज निकी हेली ने अभी कैंपेन जब हो रही थी तो उन्होंने थोड़ा सजा के ट्रंप साहब के कमेंट्स के खिलाफ कहा था। तो उन्होंने उसको कहा कि उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए मार्को रूबियो को उन्होंने कर दिया है। मार्को रूबियो ये मैं जरा सा डिफरेंट देख रही हूँ। आज मैं हिल पे खुद थी सेनेट हाउस बिल्डिंग में। मैं ये जरूर देख रही हूँ कि जो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं उन्होंने हाउस इंटेलिजेंस और ये सारे नॉमिनेशन सुन के वो सब सामने आए और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं ट्रांजिशन में, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। और जो भी नॉमिनी हैं जो कि अभी जॉन ब्लूम को थून को उन्होंने किया है, सेनेट का है मेजॉरिटी लीडर, तो उनको सपोर्ट दिखाई, अश्योर किया कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक ये डेमोक्रेटिक पार्टी इंटरनली ये मैसेज देना चाहती है कि हम ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे। और तो आपको क्या लगता है कि जब ट्रंप बरसर इक़्तिदार आएंगे तो क्या वो बदले लेंगे जो उनके साथ हुई है? मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने कहा है वेंजेंस करेंगे, लेकिन देखिए अभी उन्होंने ये भी कहा कि वो जो मेयर न्यूयॉर्क है वो डेमोक्रेटिक मेयर है, तो अभी रिपब्लिकन्स कह रहे हैं उनको माफ कर देना चाहिए, उनको पार्डन कर दे, प्रेसिडेंशियल पार्डन देना चाहिए एज अ गुडविल जेस्चर बाय द रिपब्लिकन्स। तो जब ये ऐसी चीजें पहली दफा सुनने में आई हैं कि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि भाई माफ कर दो, डेमोक्रेटिक गवर्नर है लेकिन वो उसको पसंद करते हैं, लेफ्ट भी पसंद करता है, राइट भी पसंद करता है। तो अगर ये होगा तो फिर ये टोन ही डिफरेंट हो जाएगी, बजाय इसके कि एक वेंजेंस की गेम हो, ये होगा कि वो अपना एजेंडा फुलफिल करें। ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी तो बिल्कुल टूटी हुई है। यहाँ पर तो हम फिगर भी नहीं आउट कर सकते हैं कि क्या चीजें थी जिसकी वजह से हम हारे हैं। सो व्हाइल दे आर रीवैम्पिंग, रिपब्लिकन पार्टी एक नई बन सकती है पार्टी जो कि इन टच विद द पीपल है, जैसे कि होती थी एक जमाने में 1960s में, रेगन के जमाने में, आपने याद होगा। वो ऐसी पार्टी थी कि वर्किंग क्लास लोग बड़ा पसंद करते थे, ये लड़ती थी लोगों के लिए। तो अगर ये ट्रंप इसको टर्न अराउंड करते हैं तो रिपब्लिकन्स बहुत खुश होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। डेमोक्रेट्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है क्योंकि उनको तो अभी ये भी नहीं पता है कि भाई हमारी मैसेजिंग में हमने किसको मिस किया। सबको अंदर लाने के गोल से उन्होंने कितने लोगों को आउट कर दिया, सुना ही नहीं। दे वर इन आउट ऑफ टच विद देयर बेस कि लोग क्या कह रहे हैं, और लोग सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एवेन्यू से।